جادو کرنے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جنات کے ذریعے سے بھی ہے کہ جن کے ذریعے سے جادو پہنچایا جاتا ہے اس مطلوبہ مقام پہ، وہ جن کے ذریعے سے اس بندے کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے، جن آ جاتا ہے اس گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ جادو اس کو ڈالتا رہتا ہے، کوئی کام کرنے تو اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جن سے موکل ہوتا ہے یہ، تو یہ موکل ایک مخلوق ہے، تو یہ موکل ہوتا ہے، اس شیطانی موکل کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جنات ہی کے ذریعے سے جادو کریں، ہاں انسان کے اور طریقے جادو کرنے کے ہیں، کوئی پتلا بنایا، پتلا بنا کے اس میں مطلوبہ مقام میں سوئیاں چبو کے قبرستان کے اندر کسی قبر، پرانی قبر کے پاس اس کو گاڑ دیا، زمین میں پتلے کو گاڑ دیا، یا یہ کھانے پینے کے اوپر جادو کیا اور وہ مطلوبہ شخص کو کھانا دے دیا، اس نے کھا لیا، وہ کھایا تو اندر جا کے معدے میں جادو بیٹھ گیا اور وہ اپنے اثرات دکھانے لگا۔ تو بہت سے طریقے ہیں، تو جنات کے ذریعے سے جادو کرنا کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ نظر بد بھی جنات کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہاں جنات کے ذریعے سے بھی نظر بد ہوتی ہے اور انسان کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کہ من الجنت والناس قرآن نے کہا کہ جنات اور انسان، تو لہٰذا جنات کے ذریعے سے جنات نظر لگا دیتے ہیں، جنات نے آپ کو دیکھا کسی حالت میں تو حالت ان کو چلی گئی، انہوں نے نظر لگا دی، آپ کو بیمار ہو گئے، یا اسے آپ کو چھو دیا، آپ کی کوئی اچھی چیز دیکھی ہے تو اس کو کوئی پری ہے، یعنی جننی جس کو کہتے ہیں مؤنث، جس کو یہ اصطلاح میں پری کہا جاتا ہے، اس جننی نے آپ کو دیکھ لیا، کسی مرد کو کہ جسم کو کھلا دیکھ لیا کہ خوبصورت، اس کو دیکھا اس نے تو نظر لگ گئی، یا یہ کسی جن نے کسی عورت کے کھلے بدن کو، کھلے بالوں کو دیکھ لیا اور وہ اس جن کی نظر لگ گئی، تو جن کی نظر بھی لگ جاتی ہے، انسانوں کی بھی لگتی ہے کہ انسان نے کسی کو دیکھا تو اس کی نظر لگ گئی، ایون جانوروں کی بھی لگ جاتی ہے کہ جانور نے آپ کو جس نگاہ سے دیکھا ہے تو اسی نگاہ سے جانور نے جو تاثر لیا آپ کو دیکھ کے اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے اسے سورہ فلق اور ناس پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ کم از کم 10 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر لیں اپنے پہ، بچوں پہ، تاکہ ہر طرح کی نظر سے حفاظت رہے، کیونکہ اس میں من الجنت والناس دونوں طرح کی نظروں سے حفاظت ہوگی۔ اور پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما خلق کے اندر ساری مخلوق آ جاتی ہے، اس میں جاندار، بے جان، حیوان، شیطان جو بھی ہے، حشرات سب آ جاتے ہیں، لہذا کسی کی بھی نظر، کسی کا بھی شر بھی آپ کے اوپر کارگر نہیں ہوگا، اس لیے وہ سورت پڑھ لیں، کیونکہ ما خلق کے اندر ساری مخلوق آ گئی۔ گھر میں جو آپ 7 اذانیں دیں روزانہ، 7 اذانیں دینی ہیں، تو جو وہ 7 اذانیں دے کر جو ہے آپ نے مختلف سمتوں کی طرف جو ہے دم کرنا ہے، لہٰذا ایک اذان دیں تو آپ سیدھی طرف اس کو 3 پھونکے ماریں، دوسری اذان دیں الٹی طرف 3 پھونکے ماریں، تیسری اذان دیں تو سامنے 3 پھونکے ماریں، اور جو چوتھی اذان دیں تو پیچھے 3 پھونکے ماریں، 5ویں اذان دیں تو آسمان کی طرف 3 پھونکے ماریں، اور 6ٹھی اذان دیں زمین کی طرف 3 پھونکے ماریں، اور پھر یہ کہ 7ویں اذان دیں تو جو ہے وہ مغرب کی طرف جو ہے وہ 3 پھونکے ماریں، یعنی یہ 4 سمتیں ہو گئیں، اور یہ دائیں بائیں یا اوپر نیچے ہو گئے یہ 6، اور ایک قبلہ رخ، تو گویا کہ یہ 7 ڈائریکشنز کی طرف آپ پھونکے ماریں، اور پھونکے مار کے ایک جو کٹورے پانی پہ دم کریں، وہ پانی گھر کے اندر چھڑکیں، تو یہ اذانیں ایک ہی وقت میں آپ گھر کی کسی سینٹرل جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر لیں اور یہ اذانیں دیں، ایک اذان دے کے اپنا پروسیس کریں، دوسرے اذان دیں، اس طرح 7 اذانیں آپ نے دینی ہیں۔ اور یہ اذان عورت بھی دے سکتی ہے، کیونکہ یہ علاج کے لیے اذان ہے تو یہ عورت بھی دے سکتی ہے، تو جس کے ہاں بھی گھر کے اندر بے چینی، پریشانی، اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے آپ بتا رہے جادو ٹونے اثرات، تو اس کے لیے بہت زبردست عمل ہے، 21 دن 21 ڈیز کرنا ہے یہ عمل، کسی بھی قسم کی گھر میں آفتیں پریشانیاں ہوں گی دور ہو جائیں گی، خاص طور پہ جادو جنات وہ دفع ہو جائیں گے، پانی بھی چھڑکیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ 21 دن میں آپ کو چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور دوسرا عمل آپ نے کرنا 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل جو ابھی میں نے بتایا، وہ 786 مرتبہ پڑھ کے پورے گھر میں چل پھر کے ہر طرف پھونکنا ہے، پانی دم کر کے وہ چھڑکنا بھی ہے، اور وہ پانی آدھا کپ گھر کے سب افراد کو پلا دینا ہے۔ یہ 2 عمل آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھڑے ہیں، جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور 73,000 جادوگر، 73,000 پورے ملک کے جادوگر اکٹھے ہیں، اور انہوں نے رسیاں ڈالی ہیں، وہ رسیاں گویا کہ سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، فرمایا اپنا عصا زمین پر ڈال دو، جیسے عصا زمین پر ڈالا ہے کہ وہ ایک اژدہا بن گیا، انہیں ساری کے ساری ان سانپوں کو نگل دیا۔ جب یہ معجزہ دیکھا ہے
تو جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ جیسے سجدے میں گرے اور ان کا ربنا آمنا کہہ کے ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے۔ اگر یہ جادوگری ہوتی تو ہم بھی تو اپنے فن کے ماہر ہیں، تو ہمیں خبر ہوتا کہ جادوگری کا کون سا جزیہ ہے جس کے تحت یہ اژدھا بنا ہے۔ لیکن ہمارے علم میں جب نہیں ہے، ہمارے علم و فضل کی طاقتوں سے اوپر کا یہ کارنامہ ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے اس نے یہ کمال دکھایا ہے۔ ایمان لے، اور لکھا ہے روایات میں آتا ہے جیسے سجدے میں گرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کے نیچے کے خزانے ان کو دکھا دیے، ساتوں زمینوں کے خزانے دیکھ لی، اور جب سر اٹھا کے آسمان کی طرف کہہ کے ربنا کہہ کے پکارے، اے ہمارے رب کہہ کے پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور عرش بری تک ان کی نگاہ بڑھ گئی۔ چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و ایقان کی ایسی طاقت ان کو عطا فرما دی کہ فرعون یہ کہتا رہ گیا کہ تمہیں میں پھانسی دے دوں گا، تمہیں میں قتل کر دوں گا، تم اس کے ساتھ مل گئے ہو۔ نعوذ باللہ، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا کہ یہ بڑے کے ساتھ تم سارے مل گئے ہو۔ لیکن بات وہی تھی کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و یقین کے سیر نظارے ان کو دکھا دیے، وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی کہا فقط ایمان تقاض، اے فرعون جو تو کر سکتا کر لے، ہمارے ہاتھ کاٹ دے، مخالف سمتوں ہاتھ پیر کاٹ دے، ہمیں پھانسی چڑھا دے، لیکن ہمیں جو ایمان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر کے ذریعے سے عطا کر دیا، اس نور کو ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو حقیقت یہ فرمایا کہ میری جان چلی جائے گی لیکن اب ایمان نہیں جائے گا۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزے دکھائے، ہر پیغمبر اپنے زمانے میں معجزہ دکھاتا رہا اور معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبوت دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل ہے، تو دلیل کے طور پہ معجزات پیش کرتے رہے۔ چنانچہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزماں آئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے بھی معجزہ دکھایا، انہوں نے بھی عملی معجزات دکھائے، لیکن ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دیا ہے، ایسا معجزہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملا، کیونکہ سارے پیغمبروں کے عملی معجزے ہیں۔ عملی معجزے کی نوعیت ہی ہوتی ہے، عامل کی ذات جب تک موجود رہتی ہے تو معجزہ موجود رہتا ہے، عامل کی ذات پردے میں چلی جاتی ہے، معجزہ بھی پردے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینکتے تھے، اژدھا بن جاتا تھا، جب تک حضرت موسیٰ تھے عصا پھینکتے اژدھا بنا، موسیٰ دنیا سے پردہ فرما کے معجزہ بھی ساتھ دفن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے، حضرت صالح کے معجزے، حضرت ہود کے معجزے، ایک پتھر میں سے چٹان میں سے اونٹنی نکال دی، عملی معجزہ۔ جب تک پیغمبر کی ذات موجود ہے معجزہ موجود ہے، پیغمبر پردے میں چلا گیا تو معجزہ بھی ساتھ دفن ہو گیا۔ تو چونکہ سب کو عملی معجزات دیے، کسی کو علمی معجزہ نہیں دیا گیا، سب کو عملی معجزے دیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو اللہ تبارک و تعالی نے عملی معجزے تو دیے، سارے کے سارے معجزات جو پہلے پیغمبروں کو دیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ معجزے نبی کو بھی دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن کے تو تن داری، سارے کمال تو یہ اکیلے کو دے دی، لیکن ایک بڑھ کر معجزہ دیا جو علمی معجزہ تھا، اور علمی معجزہ قرآن کا معجزہ، قرآن کریم کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور ایسا معجزہ دیا کہ قیامت تک اس کو باقی رکھا۔ اور علمی معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے عالم کی ذات موجود نہ بھی ہو اس کا علم کا کمال باقی رہتا ہے، عالم پردہ بھی فرما جائے اس کا علم کا اور فضل کا کمال باقی رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ علمی معجزہ آپ کو دیا قرآن کریم کا، اور علمی معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ظاہر محمد رسول اللہ زندہ باد۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم یہ نبوت کی دلیل ہے، نبی کی نبوت کی دلیل قرآن کریم ہے، اور یہ دلیل باقی ہے، تو دلیل باقی ہونے کا مطلب ہے کہ دعویٰ بھی باقی ہے، دعویٰ بھی باقی ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ دلیل جب باقی ہے قیامت تک، اس کا مطلب نبی کی نبوت بھی قیامت تک باقی ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کیونکہ دلیل باقی ہے تو پھر دعویٰ بھی باقی، اور وہ ایسی دلیل کہ جس کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کر دیا کوئی ہے مائی کا لال کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لائے، پہلے یہی دعویٰ کہ قرآن جیسا قرآن بنا کے لائے، اور پھر دعویٰ ذرا ہلکا کر دیا کہ قرآن جیسا نہیں قرآن بنا سکتے، تو قرآن جیسی 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے کے دی، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو فاتو بصورت من مثلی، قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو، اور ظاہر ایک بھی بنا سکتے تو فل یا تو بحدیث مثلی، قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔
لیکن آج یہ لٹریسی کا دور، آج آسمان میں پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہیں، صحراؤں کے ذرے گنتے ہیں، پانی میں دوڑنے والے جراثیم کو گن لیتے ہیں، اور کیسی کیسی ترقیات، اور لٹریسی آج کس کمال پر پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر کیسی کیسی بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنانے کی مجال کسی کو نہیں ملی، کیونکہ اسلام پر ہر طرف سے تو حملے، پیغمبر اسلام پر ہر طرف سے تو حملے۔ تو کمال تو یہ تھا کہ اب قرآن کو جھوٹا کرنا تھا اور پیغمبر اسلام کو جھوٹا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 1400 سال پہلے چیلنج کر دیا تھا، قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی نبوت کے دعوے سے گیو اپ کر جائیں گے۔ آج ہم مان لیں گے کہ اسلام جھوٹا ہے، لیکن قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ لیکن اس وقت کی طاقتیں بھی عاجز تھیں، حالانکہ فصیح و بلیغ شاعر تھے، فصیح و بلیغ ادیب تھے، انہوں نے کوشش بھی کی کیسا کلام بنائیں۔ بڑے بڑے شعراء غاروں میں چلے گئے، جنگلوں میں تنہا بیٹھ کے سالہ سال بیٹھ کے لکھتے رہے کہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا دیں، نہیں بنا سکتے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور شاعر کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا، کہا کہ جب تک میں قرآن جیسے آیت صورت نہیں بنا کے لاؤں گا اس وقت تک میں سامنے نہیں آؤں گا۔ کیونکہ اصل میں اس وقت عربوں میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی شعر لکھتا، کوئی نظم لکھتا، قصیدہ لکھتا، تو بیت اللہ کی دیوار پہ دروازے پہ لٹکا دیتا کہ یہ میں نے قصیدہ لکھا ہے، کوئی مائی کا لال ہے تو اس کا توڑ لکھے، سورج نکلنے سے پہلے پر اس کا توڑ لکھے، یا غروب سے پہلے پر اس کا توڑ لکھ کے دکھائے۔ ظاہر ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کوئی دوسرا اس کا توڑ لکھ دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیٹرن کو قائم رکھ کے جب قرآن نازل کیا تو قرآن جیسا کوئی توڑ لے کے آؤ، قرآن نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ اب جب یہ کہا تو ظاہر اس وقت کا ایک ٹرینڈ تھا کہ بھی جب تک توڑ نہ لکھے تو باہر لوگوں کے سامنے آنا شرمندگی کی بات ہے، تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر غائب ہو گئے اور اس کا توڑ لکھنے میں لگ گئے کہ قرآن کا کوئی توڑ لکھے۔ اور یہ شاعر بیٹھ گیا جا کے غار میں اور کہا کہ شاگردوں سے کہا کہ اگر کبھی تم نے کچھ کرنا ہو تو آ کے اپنا قصیدہ رکھ دیا کرو اصلاح کے لیے، میں اٹھا کے اصلاح کر کے رکھ دوں گا، ملاقات نہیں کروں گا، سامنا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے شرمندگی ہے جب تک قرآن کا توڑ نہ لکھوں۔ اور قرآن نے یہ چیلنج کیا اور ہم توڑ نہ لکھ پائیں۔ اور ایک ایسے نبی جو نبی امی ہے، بظاہر انہیں کسی سے پڑھا نہیں ہے، بظاہر کی کوئی ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور اس کے زمانے مبارک سے ایسا کلام سامنے آ رہا ہے، اور ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر، ہماری بڑی شرم کی بات ہے، ہم ملاقات نہیں کریں گے، ہم تمہاری قصیدے کی اصلاح کر دیا کریں گے۔ ادھر سورت کوثر نازل ہوئی، مکہ میں سورت کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت نازل۔ اب ایک شاگرد نے نوٹ کر لی اور نوٹ کر کے چلا گیا اور جا کے اس کے غار کے دھانے پہ لکھ دیا کہ سر یہ میں نے ایک لکھی ہے، یہ کچھ نظم لکھی ہے، نثر لکھا ہے، تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں، رکھ کے جا۔ اب وہ رکھ دیتے تھے، شام میں اٹھا لیتا تھا، رات میں اصلاح کر کے لکھ دیتا، صبح جا کے آپ وصول کر لیں۔ ابھی اگلے دن گیا، اس نے دیکھا تو اس میں انہیں اس کی اصلاح کر دی۔ اللہ کیا لکھا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، تجھے خیر کثیر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، پس اس خیر کثیر کے شکرانے میں اللہ کی نماز پڑھ اور اللہ کے راستے میں قربانی دے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، تیرے دشمن ہی کا فیض آگے نہیں پھیلے گا، جو تجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مرد اولاد نہیں ہے، کہ بیٹے سے آگے ساری کے سارے فیضان چلتے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے، اس کا فیض ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تیرا دشمن ہی اس کا فیض ختم ہوگا، تیرا فیض باوجود اس کے کہ ظاہری نظر میں بیٹے نہیں ہیں، پوری امت تیرے بیٹے بن کے تیرے فیض کو پھیلائے گی۔ ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ جب دیا تو آگے اسے کیا لکھا، لیس ھذا الکلام للبشر، فرمایا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یار وہ بھی شاعر تھا بھائی، اسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انہوں نے کہا بھائی یہ کہتا کہ میں نے بنایا ہے، شاگرد کہتا میں نے بنایا، نہیں بھائی لکھا لیس ھذا الکلام للبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ وہ قرآن کہ بڑے بڑے شاعر ادیب عاجز آ گئے، لیکن قرآن کریم جیسی ایک آیت اور سورت بنانے کی مجال نہیں ہوئی۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ علمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ اور علمی معجزہ کا میں نے بتایا کمال یہ ہے کہ عالم کی ذات پردے میں اگر چلی بھی جائے تو اس کا علم کا فیضان باقی رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا ایسا تاج پہنا دیا کہ قیامت تک اب اگر کسی کی نبوت کا پرچم لہرائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو۔ اب آپ کے محمد رسول اللہ، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی۔
اور مزے کی بات یہ ختم نبوت کا جو کمال آپ کو عطا کیا، وہ خطبات جو معراج کے سفر کے اندر بیت المقدس کے اندر انبیاء نے کانفرنس کی اور انبیاء نے خطبے پڑھے، اس کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خطبہ پڑھا، اپنا اعلان اور تعارف کروایا، تو سارے پیغمبر اپنا باری لے چکے تھے۔ درمیان میں آپ کے خطاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ آ گئے، کہا کہ اب مجھے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو جو ہم سب کے اوپر جو فوقیت دے دی ہے وہ ختم نبوت کی وجہ سے دی ہے، اس کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو خاتم النبیین بن کے آتا ہے تو وہی اصل کائنات ہوتا ہے۔ کانفرنس ہوتی ہے، کانفرنس میں آخری خطیب آتا ہے، تو آخری خطیب کی وجہ سے کانفرنس سجتی ہے، پہلے خطیبوں کی وجہ سے کانفرنس نہیں سجتی۔ پہلے تو جانے کے لیے آتے ہیں، لیکن آخری والا آنے کے لیے آتا ہے، اور پہلے والے اس آنے والے کی خبر دیتے ہیں، آنے والے کے لیے اس میدان کو گرماتے ہیں، لوگوں میں جوش پیدا کرتے ہیں، ان کی دل کے زمین کو ہموار کرتے ہیں، تاکہ آخری خطیب جب آئے، وہ جب خطاب کرے تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا نور روشن ہو جائے۔ تو اللہ اکبر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ہمیں تو اس لیے، ہم تو آنے کے لیے آئے نہیں، ہم تو جانے کے لیے آئے، ہم تو اپنے بعد والے پیغمبر کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ جس کے لیے کائنات سجی وہ تو محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم پر فضیلت دی گئی، کیونکہ آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ اور پھر نہ صرف خاتم النبیین بلکہ عالم کے نبی، کافت الناس، پوری انسانیت کے نبی بن کے آئے ہیں۔ گویا کہ ہم کوئی صوبے کا نبی بن کے آیا، کوئی شہر کا بن کے آیا، کوئی بستی کا بن کے آیا، کوئی قوم کا بن کے آیا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات سے پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک انس و جن کے نبی آپ ہیں، حیوانات کے آپ ہیں، معدنیات کے آپ ہیں، گویا کہ جمادات کے آپ ہیں، نباتات کے آپ ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے، آسمان و زمین کی ایک ایک فضا کے نبی اگر ہیں تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ کو معجزہ دیا قرآن کریم کا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی کلام کے اندر کمال 3-4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علم و فضل سے پیدا ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا کتنا عالم اور فاضل ہے، یہ پہلا۔ دوسرا، عقل و دانش سے پیدا ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا کتنا عقل مند اور دانش مند ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کتنا باخبر ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کلام اگر نقل ہو کے آیا ہے تو اس کی سند کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سند کے ساتھ یہ کلام پہنچا ہے۔ اگر آپ نقل کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سند اس کی کیا ہے، سند اس کی کیا۔ اور چوتھا کمال جو ہے وہ عہدہ اور منصب کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کلام کرنے والے کا منصب اور عہدہ کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی کلام کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں، عظمت پیدا کرتی ہیں، اس کا علم و فضل، اس کی عقل و دانش، اس کا عہدہ منصب، اور اس کی اگر نقل ہو کے آئے تو اس کی سند۔ یہ 4 کمالات، اور یہ 4 کمالات بدرجہ اتم اگر کسی کلام کے اندر موجود ہے تو قرآن کریم ہے، کیونکہ اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے علم و فضل کا عالم کیا ہے؟ سارے علم و فضل آپ کی ذات سے جاری ہوتے ہیں۔ تو علم و فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کہ اس کے سامنے کسی کا علم و فضل کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ جیسے خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا، کشتی میں جیسے بیٹھے اور انگلی پانی میں ڈالی اور اٹھائی، ایک قطرہ پانی کا لٹک رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یہ پانی کا قطرہ جو انگلی پہ لٹکا ہوا ہے، اس کو پورے دریا کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نسبت نہیں، ایک معمولی قطرہ اور اتنا بڑا دریا، کوئی نسبت۔ فرمایا بس ساری کائنات کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ اتنی نسبت ہے۔ ساری کائنات کا علم ایک طرف وہ ایک معمولی قطرے کی شکل ہے، قطرے کی شکل ہے، اور ساری کائنات کا جو علم ہے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے پانی کا قطرہ اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی تھی، چڑیا نے پانی پیا اور پانی پی کے چونچ اوپر کی، اس کے یہاں پانی لٹکا رہ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر نے کہا یہ پانی دیکھا چڑیا کی چونچ پہ؟ جی۔ اس کو کیا نسبت ہے پورے دریا سے؟ کہا کیا کوئی نسبت نہیں۔ فرمایا بس ساری کائنات کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جب ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ سے زیادہ علم کسی کا ہے؟ کیونکہ حضرت نے بیان بڑا عالی شان کیا تھا، بڑے لوگ امپریس ہوئے۔ تو حضرت یوشع ان کے خادم کھڑے ہو گئے، اے موسیٰ کیا آپ سے بھی بڑا عالم ہے اس وقت دنیا میں؟ تو فرمایا لا عالم، نہیں میں نہیں جانتا مجھ سے بڑا کوئی، انا عالم، میں سب سے بڑا عالم۔ تو اس کے بعد ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ نہیں،
ہم نے اپنے ایک ایسے بندے کو ایسا علم دے رکھا ہے کہ تجھے اس کی خبر بھی نہیں ہے، جا اس کے پاس جا کے اپنا علم حاصل کر۔ ظاہر سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ موجود، تفصیل میں نہیں جانے کا وقت نہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا علم، جس کے اتنے بڑے علم فضل کی صورت حال ہو تو اس کے کلام کی شان کیسی ہوگی؟ علم و فضل۔ دوسرا عقل و دانش، ظاہر ہے جس سے ساری دنیا کو عقل بانٹی، خود عقل کو پیدا کیا، اس کی عقل اور دانش کا عالم کیا ہوگا جب وہ کلام کرے گا، اس کلام کے اندر جو توازن ہوگا اس توازن کے سامنے کو ٹھہر سکتا ہے؟ ظاہر بے عقل آدمی بے ربط کلام کرتا ہے، لیکن دانش و عقل مند آدمی دنیا کے اندر اتنی خوبصورتی سے گفتگو کرتا ہے، اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی عقل و دانش کا عالم یہ ہے کہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ کلام کی عظمت کا دوسرا سبب اسی قرآن میں موجود۔ اور تیسرا عہدہ اور منصب، عہدہ اور منصب بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اونچے عہدے کا آدمی جو گفتگو کرتا ہے تو اس کے گفتگو میں ایک متانت، ایک سنجیدگی، ایک وقار، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، کیونکہ اونچے عہدے پہ بیٹھا اس کو کسی کا خوف اور ڈر نہیں، کسی کی گھبراہٹ اس حد سے کمتری نہیں ہے کہ کلام کو بے ربط کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا عہدہ منصب اس کا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ تو یہ کمال بھی قرآن میں۔ اور چوتھا سند، کہ ظاہر ہے کہ جب نقل ہو کے آ رہا ہے تو سند اتنی سالڈ، اتنی مضبوط کہ جس کے اندر کوئی جھول نہیں، وہ بھی قرآن کریم۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیت کو سورت نازل فرماتے تو خود تلاوت فرماتے جبرائیل کے سامنے، جبرائیل کے سامنے خود تلاوت فرماتے اور جبرائیل تلاوت کو سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتے، وہ اس قرآن کریم کی عظمت کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اتنا بڑا فرشتہ، بادشاہوں کا بادشاہ خود کلام کر رہا ہے، اس کی عظمت کا کیا عالم ہو۔ اور آج دنیا میں انوائرمنٹ بدل جائے تو ہم اس کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ ایک آپ یہاں اپنی مسجد میں کلام اللہ سنتے ہیں، ایک بیت اللہ کے اندر سنتے ہیں، ایک مسجد نبوی کے اندر سنتے ہیں، اور نماز میں کھڑے امام قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھتے نہیں کہ وہ جو قرآن کی عظمت آپ کے قلب پہ مسجد نبوی میں پڑھتی ہے وہ یہاں کی مسجد میں نہیں پڑھتی، جو بیت اللہ میں پڑھتی وہ یہاں نہیں پڑھتی۔ کیوں کہ مسجد نبوی میں اب سننے والا یوں سنتا ہے کہ رسول اللہ بھی سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا، مسجد نبی فجر کی نماز ہے اور سورۃ تحریم کی تلاوت کر رہا ہے قاری، سورۃ تحریم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا نبی، اے نبی، لما تحرم، تو نے کیوں حرام کر لی وہ چیز جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی تھی۔ وہ ایک واقعہ ہے جس کے نتیجے میں آپ نے شہد کھانے سے منع کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خطاب کر رہا ہے، اب میں سن رہا ہوں اور رسول اللہ وہاں ڈیٹے سن رہے ہیں۔ اب اس تصور سے کیفیت ہو گئی، ایک انوائرمنٹ دیکھو، دنیا میں انوائرمنٹ بدل جائے تو کلام کی عظمت بدل جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنی خدائی کی شان کے اندر وہاں کلام کر رہا ہے تو جبرائیل پہ اثر نہیں پڑے گا، جبرائیل مدہوش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ملائکہ مدہوش ہو جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر۔ اب اس کے بعد وہ جبرائیل اس کلام کو لیتا ہے، وہ پھر ملائکہ کے اندر تلاوت کرتا ہے، ملائکہ مدہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتے تو ملائکہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اے جبرائیل تیرے رب نے کیا کہا، ہم نے تو کلام کی عظمت کے سامنے سرنگو ہو کے گر گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا۔ تو جبرائیل کہتے ہیں قال الحق، تیرے رب نے حق کہا جو کہا، وہ العلی الکبیر، وہ بڑی اونچی شانوں والا، زبردست طاقت والا، بڑا ہے۔ تو یہ شان۔ اب یہ سند کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو سناتے ہیں، اور جبرائیل جو فرشتوں کا سردار، وہ جبرائیل اس کلام کو لے کے محمد رسول اللہ کے سینہ انور پہ اتارتا ہے۔ سند کتنی مضبوط ہے۔ اور جبرائیل جیسا فرشتہ کہ شیطان ابلیس کے درمیان میں سے اچک نہیں سکتا، اس کلام میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کہ ایسے فرشتے کے سامنے شیطان بھی کیا ٹھہرے گا۔ تو اس کی سند کتنی مضبوط ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی کلام کی عظمت کی جتنے چار جو اسباب تھے، چاروں کے چاروں اسباب اگر ہیں تو قرآن کریم میں ہیں، اور یہ بطور معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ کلام سے تو عظمت پتہ چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے کلام کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی کلام کی عظمت آپ کے دل میں ہو تو آپ کو اس کلام میں اللہ نظر آئے گا، آپ سوچیں گے واقعی یار یہ کلام اللہ کا کلام۔ دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب کلام ہو تو لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے۔ بلکہ اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، عالمگیر بادشاہ، آپ جانتے ہیں ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا، بہت عالمگیر، اس کو بڑی سلطنت اللہ نے عطا کر رکھی۔ بلکہ لکھا کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا، اس کو پیاس لگی اور کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا۔ ٹھنڈا پانی کا کٹورا آ گیا، ابھی کٹورا آیا ہی ہے، ایک اللہ والے درویش بیٹھے تھے، انہوں نے کٹورا پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی کا کٹورا میں آپ کو نہ دوں تو آپ اس کو لینے کے لیے کتنی قیمت ادا کریں گے؟ ذرا پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے ہو تو آدمی تو پھر کہتا ہے کوئی بھی قیمت دے دوں گا۔ تو
تو عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا لیکن پانی کا کٹورا حاصل کروں گا کہ مجھے پیاس لگی ہے. اس نے دے دیا, پانی پی لیا. تو درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اب یہ پانی جو آپ کے بدن کے اندر چلا گیا ہے اگر یہ بدن سے باہر نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے کتنی قیمت دیں گے؟ بادشاہ حیران. بادشاہ کہا درویش خدا مست, میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں لیکن میں اس پیشاب کی شکل میں پانی کو خارج کروں گا ورنہ تو میرا جینا حرام. بس اس وقت درویش نے کہہ لگا, کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ ہے تیری سلطنت, ایک گھونٹ پانی کا اندر گیا, ایک گھونٹ باہر نکلا, تیری سلطنت بک گئی. اس پر کبھی ناز نہ کرنا, اس پر کبھی کبر نہ کرنا. یہ اللہ کی عنایت ہے جو تجھے دے رکھی ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے تجھے چن لیا ہے, تو کبھی اس پہ ناز نہ کرنا. تیری سلطنت کی قیمت ایک پانی کے کٹورے سے زیادہ نہیں. آج ہمیں سوچنا چاہیے جن سلطنتوں پہ بیٹھ کے, جن عہدوں پہ بیٹھ کے ہم تکبر کے فرعون بن جاتے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے یہ تو ایک پانی کے کٹورے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں. ناز کس بات کا, یہ تو رب کریم کی عنایت ہے. آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اس عہدے کے اوپر, تو خلق خدا کی خدمت کر لو. جیسے میں خدا بن کے خلق خدا کو نوازتا ہوں, تم بھی میرے مظہر بن کے میرے شان مظہری عطائی کی لے کر تم بھی بیٹھ جاؤ. تم اپنے ماتحت لوگوں کو نواز کے تم اللہ میرے قرب کو حاصل کرو, بجائے اس کے تم ظلم کرو. یہ عالمگیر بادشاہ ایک دن گھر میں آیا, بڑا غمزدہ ہے, خاموش. اب گھر میں دیکھ رہے ہیں لوگ, آخر ایک ان کی بیٹی بڑی قابل, بڑی شاعرہ, بڑی سمجھدار, زیب النساء اس کا نام. اسے ایک دو دفعہ دیکھا تو اس کے بعد ابا جان آپ خیریت سے, آپ ذرا تھوڑے سے غمزدہ معلوم ہوتے, خیریت؟ کہا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں, بس ایسے امور سلطنت ہیں, ذرا مصروفیت. نہیں ابا امور سلطنت تو آپ کئی سال سے کر رہا ہے لیکن یہ نوعیت فرسٹ ٹائم دیکھ رہا, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹی اب تیرا کام نہیں ہے. کہتا ہے نان یور بزنس, آپ کا بزنس نہیں, تم نہیں کر سکتی. کہ نہیں ابا جان آپ بتائیں تو کیا پتہ میں آپ کی مدد کروں. کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ ایران کے ایک شہزادے نے ایک شعر کا مصرع لکھ کے بھیجا ہے. کہا کہ یہ ایک شعر کا مصرع ہے, اس کو مکمل شعر بنا دو. یہ وہ ہمیں بھیجا اس نے, گویا کہ ایک سلطنت کا شہزادہ ہمیں گویا کہ چیلنج کر رہا ہے. اب وہ مصرع بھیج دیا, اگلا پورا نہیں ہو رہا ہم سے. اب سارے شاعروں کو میں دے دیا, سارے شاعر جو ہے وہ کیا ہوا ہے, بے بس ہو گئے. کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا اگلا مصرع کیا بنا ہے. اب یہ صورتحال چل رہی ہے, اس لیے میں بڑا شرمندہ محسوس ہو رہا ہوں کہ اس ایران کے شہزادے کو کیا جواب دیں. فرمایا کہ ابا جان اب مجھے وہ مصرع بتائیے کہ کیا پتہ میں کوئی خدمت کر سکوں. کہا کہ بیٹا بڑے میرے ملک کے شاعر عاجز ہو گئے, اب تو کیا کریں گے؟ کہتا نہیں کوئی بات نہیں, کیا پتہ اللہ نے مجھ سے کوئی کام لینا, آپ مجھے مصرع دے دیں. اور مصرع کیا تھا, اللہ اکبر. کہا کہ در ابلق کسے کم دید موجود, چتکبرا موتی کم ہی کسی نے دیکھا ہے. چتکبرا موتی کالا اور سفید موتی ڈفرنٹ کلروں کے ہوتے ہیں نا, ریڈ ہے, گرین ہے, فیروزی ہے, مختلف کلروں کے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ چتکبرا موتی کالا اور سفید کہ در ابلق کسے کم دید موجود, یہ چتکبرا موتی کم ہی کسی نے دیکھا ہے. یہ جو مصرع بھیج دیا, کہا کہ اس کو مکمل کرو. اب شاعر دیکھے کہتے بھائی ایسا کوئی موتی ہوتا ہی نہیں بھائی جو کالا سفید ہو, اب وہ کیا اس کی شاعری پوری کرے. لیکن بات ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت تو شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ میں ایران والوں کو کیا جواب دوں. تو بیٹی نے لے لیا, کہا کوئی بات نہیں ابا جان, انشاءاللہ میں بھی کوئی تباہ آزمائی کرتی ہوں. ایک دو دن گزرے تو وہ اپنا بناؤ سنگھار کر کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور سرما ڈال رہی تھی. سرما جیسے سرما یوں ڈالا ہے تو وہ سلائی تھوڑی سی اوپر نیچے آنکھ کو لگ گئی, تو کیا ہوا, وہ اس کے آنسو نکل آیا اور آنسو میں وہ سرما ملا ہوا, وہ بالکل یوں ٹپکا. وہ شیشے میں سے دیکھا, اس میں آنسو کے اندر سرما ملا ہوا ہے, وہ کالا اور سفید ایک موتی بن کے ٹپکا ہو. جیسے ٹپکا اس کو شعر کا مصرع یاد آ گیا. کیا کہا, مگر فوراً بولی مگر اشک بتانے سرما آلود. کہتے چتکبرا موتی تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کبھی, لیکن اگر دیکھنا ہو تو محبوب کی آنکھ سے وہ آنسو ٹپکے جس کے اندر سرما ملا ہوا ہو, وہ چتکبرا موتی ہے. مگر اشک بتانے سرما آلود, یہ اب یہ ملا بھاگی. ابا جان کیا ہو بیٹا. کہا کہ ابا جان مصرع مکمل ہو گیا, شعر پورا ہو گیا. کہتے کیا. کہا کہ در ابلق کسے کم دید موجود مگر اشک بتانے سرما آلود. او کھڑا ہو گیا بادشاہ, سینے سے لگا لیا ماتھا جو, میں بیٹی آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا, ابھی میں لکھ کے بھیجتا ہوں. فوراً ایران کے اسی شہزادے کو بھیجا کہ لو بھائی. اب ایران کا شہزادہ اچھل گیا کہ ہمارے یہاں ملک کے سارے شاعر عاجز, یہ کیسا, اس کا مطلب یہ شاعر بہت ہی اونچا شاعر ہے کوئی. انہیں وہاں سے پیغام بھیجا کہ شاعر سے ملاقات کرنی ہے.
اس کو انعاموں سے نوازنا ہے. یہ پردہ نشین خاتون, یہ تو پردہ نشین خاتون. اب جناب وہاں سے پیغام آ گیا, تحفے طائف آ گئے, کہا کہ شہزادہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. بادشاہ صاحب گھر میں آیا, کہا کہ بیٹی لو نئی مصیبت آ گئی. کہ جی کیا؟ اب تم سے ملنے کے لیے شہزادہ آنا چاہتا ہے. اب اس کا کیا جواب دوں؟ کہ نہیں شاعر نہیں مل سکتا. تو کیا کہیں گے, کیسا شاعر ہے ملاقات نہیں کر سکتا, اور تو پردہ نشین عورت ہے, تو ملتی نہیں ہے, اب یا کیا کریں؟ کہا کہ ابا جان فکر نہ کریں, مجھے کاغذ دیں, اس کاغذ پہ ایک شعر لکھ کے بھیج دو, شعر بھیج دو اس کو. کیا شعر بھیجا؟ کہا کہ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. کہا کہ میں اپنے جو ہے وہ شعر کے اندر ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہے. اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھے, میں اپنے کلام میں نظر آ جاؤں گی. جب یہ شعر بھیجا تو شہزادہ سمجھ گیا کہ پردہ نشین عورت ہے جو اپنے بھی پردے کے اندر چھپی ہوئی ہے. در سخن مخفی منم چوں پوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارد در. تو گویا کہ دیکھو یہ شعر بھیجا. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اللہ چھپا ہوا ہے, دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. اللہ یہ کہتا ہے مجھے دیکھنا چاہتے ہو, میرے کلام کے اندر مجھے دیکھو. میرے کلام کو جب پڑھو گے, میرے کلام کو جب دیکھو گے, میرے کلام کو جب سنو گے, اس کا ذوق اور حاصل ہوگے, تم اس کلام کے اندر تو اپنے خدا کو